السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ رحمت علی، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ٹوڈے نیوز۔ ناظرین، ماسب ٹینک پر جامعہ نظامیہ کے سابقہ مرحوم جناب امان اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ایک پروگرام بنایا گیا، جس میں ایم اے مجیب جو ہائی کورٹ ایڈوکیٹ ہے، ان کے علاوہ دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ شیخ شفیع کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ تشریف فرما شیخ التجوید جامعہ نظامیہ اور کلہم بزم رحمت عالم کے میرے رفقا، میرے معزز ساتھیوں اور میرے معزز بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس زمن میں یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے، ایک ایسی عظیم شخصیت، ان کی یاد میں آج کی یہ محفل سجائی گئی ہے۔ بانی جامعہ نظامیہ حضرت علامہ مولانا ارمان اللہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ ان کا جو کارنامہ ہے، پورے اگر آپ عالم اسلام کو دیکھتے ہیں تو ایک جو عظیم و شان جو جامعہ پورے ہندوستان پورے دنیا کی سطح میں ہے، وہ جامعہ وہ کائرو یونیورسٹی کے بعد اگر کوئی مقام کسی جامعہ کو اگر حاصل ہے دنیا میں تو وہ ہے جامعہ نظامیہ۔ اس لیے مقبول، اس لیے مشہور، اس لیے دین اسلام کی اشاعت میں اتنی اپنی فضیلت رکھتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جامعہ کے جو بانی تھے، جن کی یاد میں آج کی یہ محفل ہے، جن کے عرش شریف کی تقاریب ہونے والے ہیں، ان کی وہ شخصیت کے مطابق آج کی جو جامعہ نظامیہ ہے وہ جامعہ نظامیہ ٹھہری ہوئی ہے۔ جامعہ نظامیہ کا قیام 1872 میں ہوا، 1872 میں ہوا۔ اگر آپ لوگ جامعہ نظامیہ کی جو ویب سائٹ ہے، اگر وہ ویب سائٹ کا اگر ہم مشاہدہ کریں گے تو ایک اس میں واضح طور پر ایک بات بتائی گئی ہے، جامعہ نظامیہ کے بانی جب کبھی بھی ان کو مدرسے کے چلانے کے لیے اخراجات کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ اللہ کے بارگاہ سے رجوع ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مدرسہ چلانے کے لیے جو بھی اخراجات، جو بھی ضروریات ہوتے تھے، اگر ان کو ان کی ضرورت محسوس ہوتی تھی تو اللہ کے بارگاہ میں رجوع فریاد کو رکھتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ تمام کام جامعہ نظامیہ کے متعلق مکمل ہوا کرتے تھے۔ مطلب جامعہ نظامیہ کے بانی کبھی بھی چندہ فندہ ان معاملات پہ بھروسہ کر کے جامعہ نظامیہ کی کو آگے نہیں بڑھایا۔ جامعہ نظامیہ کو بالکل بھی ایک مخلصانہ طور پر اپنے حاجات کو اللہ کے بارگاہ میں رکھتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طفیل اور وسیلے سے جامعہ نظامیہ کو روز بروز ترقی حاصل کروائی، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے بانی جامعہ نظامیہ کو۔ آج دیکھیے، بورگلا راما کرشنا راؤ جو ہمارے حیدرآباد ریاست کے سب سے پہلے چیف منسٹر، پہلے حیدرآباد ریاست، اس کے بعد آندھرا پردیش، پھر اب تلنگانہ۔ ریاست حیدرآباد جو 1948 سے لے کے 1956 تک جو ریاست حیدرآباد جو موجود تھی، اس ریاست حیدرآباد کے جو پہلے وزیر اعلیٰ تھے بورگلا راما کرشنا راؤ صاحب، وہ جامعہ نظامیہ کے فارغ ہیں۔ آپ کو سن کے تعجب ہوگا، ایک ریاست کا چیف منسٹر، ایک ریاست کا چیف منسٹر بھی جو ہے سو جامعہ نظامیہ کا طالب علم رہ چکا ہے۔ اور جامعہ نظامیہ کو کون نہیں آئے؟ اب عنقریب اگر بولیں گے تو 2014 کے بعد ریاست تلنگانہ تشکیل دینے کے بعد جامعہ نظامیہ کو KCR صاحب آئے،
KCR साहब वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब जामिया निज़ामिया को आए, जामिया निज़ामिया को आके बोले कि जामिया निज़ामिया का जो क्या मौक़िफ़ है इस्लामिक एजुकेशन देने में, जामिया निज़ामिया का जो मुनफरिद जो रोल रहा है उस रोल के बारे में KCR साहब जामिया निज़ामिया को विजिट करके बोले, कहीं भी बैठ के बोलना नहीं, जामिया निज़ामिया को बाज़ाब्ता आए, जामिया निज़ामिया को दरो दीवार की ज़ियारत करे, जामिया निज़ामिया की जो मशहूर लाइब्रेरी है जहाँ पे हर किताब मौजूद है उस लाइब्रेरी का मुशाहिदा करे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर आप जाके देखेंगे, मैं भी हाल में वैसे कई बार मैं जा चुका हूँ जामिया को, और जब कभी भी मसले और कोई भी मसले दरपेश होते हैं तो हम जामिया निज़ामिया से रुजू होते हैं। जामिया निज़ामिया के मुफ्ती इकराम से, दारुल इफ्ता से, जामिया निज़ामिया के उलमा इकराम से हम रुजू होते हैं बेशक। सुभान अल्लाह। हाल में भी मेरे को जाने का मौका मिला ये कोविड वगैरह में भी, तो वहाँ जाके देखा तो हमारे इस वक्त शेखुल जामिया जो है मुफ्ती खलील अहमद साहब, हमारे शेखुल तजवीद हमारे साहब भी मौजूद थे उस वक्त। पूरा जामिया हमको हुजूर शेर बंगाल हज़रत अल्लामा शमीम उज़्ज़मा साहब के साथ में लेके हमको पूरा जामिया निज़ामिया बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और साथ में साथ वहाँ का जो ऑडिटोरियम है, मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, आप हाईटेक सिटी देखे होंगे हैदराबाद में, न्यू सिटी देखे होंगे, भारतीय विद्या भवन देखे होंगे, ललिता कला तोरणम देखे होंगे, रविंद्र भारती देखे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, आप कभी भी अगर कल में वक्त मिला, परसों वक्त मिला, तो जामिया निज़ामिया को जाइए। और जामिया निज़ामिया का जो आज जो वहाँ पे ऑडिटोरियम ठहरा हुआ है वो ऑडिटोरियम देखिए, इतना असरी, इतना हाईली टेक्नोलॉजिकली एम्पावर्ड वो ऑडिटोरियम है, आप देख के दंग रह जाएंगे कि क्या एक मदरसे में, क्या एक ऐसे जामिया में जो इस्लामिक एजुकेशन दिया जाता है, ऐसे मदरसे में, ऐसे जामिया में क्या इस तरह का भी ऑडिटोरियम हो सकता है? क्या आप ये ताज्जुब कर सकते हैं। और एक कारनामा देखिए क्या है जामिया निज़ामिया का। आज चाहे कोई भी कानूनी उमूर हो, बहैसियत वकील भी मैं आप लोगों के सामने एक पस मंज़र, एक नज़रिया, एक चीज़ में जो अहमियत है जामिया निज़ामिया के ताल्लुक़ से, बहैसियत वकील भी एक चीज़ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। वो चीज़ क्या है? चाहे वो मातृका के पार्टीशन को हो, अगर कोई साहिब इजाज़त का इंतकाल हो जाता है, भाइयों और बहनों में मातृका के तकसीम को लेकर जो भी झगड़े होते हैं, उन झगड़ों के लिए लोग अदालतों को रुजू होते हैं। लेकिन आपको मालूम है अदालत जामिया फौकियत देती है और उसी फतवे के मुताबिक जजमेंट देती है। एक वाक़या हुआ था कि मियाँ बीवी के बीच में तनाज़ा हुआ और इलाहादगी हो गई, और लड़की वालों का मुतालबा है कि वो जेवर जो शादी में ससुराल वाले डाले वो भी जेवर मुझको वापस चाहिए। ये इस तनाज़े का हल नहीं निकल रहा था, ये ना इन्हों मान रहे थे ना उन्हों मान रहे, तो जामिया निज़ामिया से हम रुजू हुए। जामिया निज़ामिया से, दारुल इफ्ता से हम लोग फतवा लिए। फतवे में ये आया, चाहे वो शादी से पहले हो, शादी के बाद हो, लड़की को चाहे मायके वाले दो या ससुराल वाले दो, जो भी देंगे वो लड़की का हक रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो फतवे की बुनियाद के ऊपर वो तनाज़े का हल हुआ। ये इतना बड़ा, देखिए आज हम लोग यहाँ बैठे हुए, तो इसके मतलब ये है कि हम हमारी पर्सनल पब्लिसिटी के वास्ते हम यहाँ बैठे हुए नहीं हैं। हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले हमारी नौजवान नस्ल जामिया निज़ामिया के अहमवान नस्ल जामिया निज़ामिया की अहमियत को समझे, जामिया निज़ामिया की जो सोच रही है उस सोच को आगे बढ़ाएं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह कुल हिंद बज़्म रहमत आलम के बैनर के तले बानी जामिया निज़ामिया के जो तालीमात रहे हैं और जामिया निज़ामिया किस तरह से मिशन में लगी है, उसी मिशन में कुल हिंद बज़्म रहमत आलम भी लगी हुई है। हम भी वक्तन फ़ौक़तन जामिया निज़ामिया के मशवरों से, कीमती मशवरों से हम काम करते रहते हैं इंशाअल्लाह ताला। और एक जामिया निज़ामिया की खूबी ये देखिए, वहाँ के जो मौलवी कामिल, ये जो डिग्रीज है, ये जो वहाँ से जो सर्टिफिकेट मिलते हैं वो लेके फिर आप आला तालीम हासिल कर सकते हैं। वहाँ के सर्टिफिकेट एसएससी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमए तक के सर्टिफिकेट्स के मुमासिल है वहाँ के जो कोर्सेज आप करेंगे। फिर उसके बाद आप कोई भी यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी भी कर सकते हैं।
یہ اسٹیٹس ہے جامعہ نظامیہ کی اہمیت کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب کبھی بھی ہماری زندگیوں میں چاہے وہ شرعی مسئلے ہو، چاہے وہ ہمارے کوئی اور تنازع ہو، اس کے لیے ہم کو ضرور چاہیے کہ ہم جامعہ نظامیہ سے رجوع ہوئیں. اور جو تعلیمی مشن، جو شرعی مشن، جو مشن بانی جامعہ نظامیہ لے کے اٹھے ہیں، ہماری یہ ضرورت ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم وہ مشن کو آگے بڑھائیں. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ آج جو علماء ہمارے ساتھ، آج جو علماء جامعہ نظامیہ جیسے شیخ التجویز ہے، وہ بالکل جو بانی جامعہ نظامیہ کے جس طرح سے وہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ رکھتے تھے، وہ مائنڈ سیٹ کے تحت آج کے جو جامعہ نظامیہ سے جڑے ہوئے علماء کرام کام کر رہے ہیں، دیکھ کے ان کو خوشی ہوتی ہے، دیکھ کے دل کو تسلی ملتی ہے، دیکھ کے مسرت ہوتی ہے. تو میں پھر سے اس عظیم شخصیت کو عقیدت پیش کرتا ہوں. میں اتنا بڑا تو نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جامعہ نظامیہ باقیامت تک قائم رہے اور ہماری ہر دور پر ہر طریقے سے ہماری رہبری کرتے رہے. شکریہ. ڈاکٹر حضرت علامہ مولانا شیخ محمد عبد الغفور قادری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو نوازش کا استقبال نعرے تکبیر سے کریں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت نظامیہ. صلی وسلم علی رسولہ الکریم. اللہ تبارک و تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وقال تعالی قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. وقال جل وعلا فی عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. بزم رحمت عالم کمیٹی کے روح رواں صدر محترم ایم مجیب صاحب، علماء کرام، دیگر سامعین، جیسا کہ ابھی وکیل صاحب نے بانی جامعہ کا تعارف کراتے ہوئے آپ کے سامنے اظہار خیال کیا، یہ ہمارے اپنے جذبات ہیں، وکیل صاحب کے جذبات ہیں، ورنہ حق تو یہ ہے کہ ہمارے زبان میں الفاظ نہیں ہیں کہ ان کا ہم تعارف کرا سکیں یا ان کی تعریف کر سکیں. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں دو قسم کے لوگوں کو پیدا کیا. ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو اقتدا کرتے ہیں، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی اقتدا کی جاتی ہے. اب آپ مسجد جاتے ہیں تو امام صاحب آگے رہتے، ان کی اقتدا ہم کرتے ہیں، ہم مقتدی ہیں، وہ امام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ہم کو نمازوں کے حد تک ہی امام مقتدی بنا کر نہیں رکھا، بلکہ ہماری زندگی کے ہر ایڈوکیٹ ہیں جو نہیں مانتے، مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی مجبور ہیں جا کے نظامیہ سے فتویٰ لینے اور اس کے مطابق کام کرنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کا جو علم ہے، اس لیے کہ اب ہمارے کو سابقہ پڑتا ہے، نظامیہ میں مرکز میں ہیں، کبھی ایڈوکیٹس بھی آتے ہیں، فتویٰ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسا تقسیم کرنا بتائیے. جب ہم ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ لوگ پلٹ کے ہم سے پوچھتے ہیں آپ کیا بی کام ہے صاحب، ایم کام ہے؟ پوچھتے. کیوں پوچھتے؟ وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں
کہ جو آدمی SSC انٹر BCom MCom کرا سو نہیں میتھس جانتا, دوسرا نہیں جانتا, ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے. یہ وراثت کا علم میں دعوے سے چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ MCom بھی اتنے اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا جو ایک عالم کرتا ہے. MCom کرے ہوئے ماسٹرز ہیں میتھس کے, وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا, ہم بٹھا کے ان کو سمجھاتے ہیں. تو عزیزان گرامی, یہ ہماری اہمیت نہیں بدلا رہا ہوں, بلکہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا نا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, پوچھو, نہیں معلوم ہے تو معلوم ہے سے لوگوں سے پوچھ لو, اللہ کا حکم ہے. اگر ہم وہ مسئلہ پوچھ لیں گے تو پریشانی, لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آتی. جیسا کہ ابھی ہمارے وکیل صاحب بتلائے کہ میاں بیوی کا جھگڑا تھا, اب وہ لوگ مسئلہ معلوم کر لیے, شریعت کا حکم معلوم کر لیے. جب ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ چیز ان کی ہے, لڑنے سے بھی اب ملنے والی نہیں ہے, تو خیر سلامتی اسی میں ہے کہ خوشی سے وہ چیز کو چھوڑ دیں. تو عزیزان گرامی, جامعہ وہ مدرسہ ہے, وہ یونیورسٹی ہے, اسلامی یونیورسٹی, جہاں پر لوگوں کے پریشانیوں کو دور کیا جاتا ہے. بے شک, سبحان اللہ. تو اس جامعہ کو قائم کرنے والی ہستی کا نام ہے محمد انوار اللہ فاروقی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزیزان گرامی, بنیاد ان کا ہے کہ انگریز جب اعتراض کرنے لگے تو اس کا جواب ان سے کرنا ہی پڑا. جواب دے نہیں سکے تو ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے. اعتراضات اور ان کے عقائد میں سے دو چیزیں آپ کو بتائیں. فرشتوں کا انکار کرتی, جنوں کا انکار. بولے لگے کہ معجزہ کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک جادو. اسلام میں معجزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی معجزوں کا ذکر کیا, بلکہ خود قرآن مجید کو زندہ معجزہ بتلایا. اللہ انکار نہیں کر سکتے. 100-200 آدمی ہیں ایسا ویسا, اب وہ 100-200 آدمی کی بات کو لیا جائے گا, فیصلہ ان کی طرف ہو جائے گا. معجزے کا جو انکار کر رہے ہیں, حضرت کتاب العقل کتاب لکھے ہیں, بانی جامع نظامیہ ذرا بھی لکھے ہیں. تو کتاب ریکس سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات, لیب اور فارمیسی کے ساتھ. ریکس سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, انتہائی تجربہ کار اسٹاف اور بالکل ہی جدید آلات سے لیس آپریشن تھیٹر اور ICU. ہمارے یہاں کارڈیولوجی, نیورولوجی, اینڈوکرینولوجی, نیفرولوجی, یورولوجی, گینیکولوجسٹ, پیڈیاٹرک جیسے شعبہ جات میں انتہائی قابل ڈاکٹرز موجود ہیں. اپوائنٹمنٹ کے لیے 9908035023 پر کال کیجیے. ریکس سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, پلاٹ نمبر 9900 A بلاک, سیکٹر 1, الکاپور ٹاؤن شپ, پپال گڑا, منیکنڈا مین روڈ.